الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ یرزقها صدق اللہ العظیم۔ آج کی تاریخ میں ہر انسان رزق کے لیے اور روزگاری کو لے کر پریشان، ٹھیک ہے، تو روزی اور رزق کے لیے پریشان کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آج کا انسان روزی کو لے کر، رزق کو لے کر پریشان اس وجہ سے ہے کہ انسان رزق کے تلاش میں رزاق کو بھلا دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی رزق دینے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آج روزی روٹی کے لیے انسان پریشان اس وجہ سے ہے کیونکہ روزی روٹی دینے والے کو انسان نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر نہ کر رکھا ہو۔ یعنی انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی جانور ہو، سمندر کے رہنے والے ہو یا زمین پر رہنے والے ہو، ان تمام کو روزی دینے والی ذات اس کے بھائی اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی پس میں یہ بات نہیں کہ وہ ان مخلوقات کو روزی دیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں رزق کی تنگی اور پریشانی ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، ہمیں سب سے پہلے کہاں جانا پڑے گا بھائی؟ روزی روٹی دینے والے کے پاس، یعنی اس سے تعلق اپنا بنانا پڑے گا، تب ہمیں پھر رزق کے لیے راستے ہموار ہوں گے، راستے کھلیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں لیکن جہاں سے مین چیز ملتی ہے اس کے پاس ہی نہیں جاتے، تو پھر کیسے ہماری آسانیاں ہمیں ملیں گی؟ معلوم ہوا کہ ہمیں رزاق سے جڑنا چاہیے، جب ہمیں رزق ملے گا اور رزق میں ہمارے برکت، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کو بیان کیا، یعنی کیسے اللہ نے بنایا اور کیوں بنایا اس کائنات کو، اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دو باتیں میں نے بتایا، ایک تو اللہ نے کائنات کو بنایا اور کیوں بنایا۔ کائنات کو اللہ نے مرحلہ وار بنایا، یعنی ترتیب سے، ایک کے بعد دیگر، پہلے آسمان، پھر زمین، ایسے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن۔ کتنے دن میں؟ اب سوال میں پہلے کہ اللہ کی قدرت تو ایسی تھی کہ اللہ ایک لمحے میں حکم کرتے اور یہ بن جاتا، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک انسان کے مزاج کے مطابق یہ چیز، یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ ترتیب سے کرتا ہے، پہلے یہ پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو انسان کے مزاج کے مطابق اللہ نے بنایا۔ اور دوسرا راز، دوسری حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ جو بھی کام آپ کو کرنا ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی، یہ اللہ سکھاتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے ترتیب سے کرو، آرام سے کرو، کوئی گھائی وائی مت کرو، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پھر کیوں بنایا کائنات کو اللہ نے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اب اچھے اعمال کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اچھے اعمال کرنے والی سب سے بڑی ذات اس کائنات کی کون ہے بھائی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، سب سے اچھے اعمال۔ تو اللہ کیوں بھیجا ہے دنیا میں؟ یہ دنیا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سب سے اچھے عمل کر کے آتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس کائنات کو بنانے کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کیا مطلب وجہ تخلیق کائنات کا؟ وجہ تخلیق کائنات کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ یہ اس کا خلاصہ نہیں، اس آیت شریف اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہمیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کتنی امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، ایک انسان کے پاس،
اگر وہ پھر وقت کے نبی کا بیٹا بھی ہو تو پھر وہ وقت کے نبی کا صرف بیٹا ہونا اس کو نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. وہ کیسے دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی. کتنے سال؟ 1000 سال ایج دین کی. کتنی کی حضرت نوح علیہ السلام کی. اور انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملتی تھی 40 سال کی بعد ملتی. ٹھیک ہے کہ 10 سال تو ان کے ایسے ہی بچپن کے تھے اور 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملی اور 950 سال انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں. لیکن ان کی قوم بات نہیں مانی. چند ایک لوگ ایمان لائے تھے. کتنے سال میں؟ تقریباً 1000 سال ہو رہے ہیں. 950 سال ہو گئے. چند ایک لوگوں نے ایمان لایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کشتی تیار کرو اور کشتی تیار کی گئی. اس میں جنہوں نے ایمان لایا تھا اس میں سوار کیا گیا اور اس کے علاوہ جانوروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا اس میں سوار کرایا گیا. اب پھر پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا. آسمانوں سے بھی پانی برسنے لگا اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان. کیا نام تھا عرفان؟ کنعان. ہاں تکیہ نہیں رے بھائی, تکیہ نہیں, کنعان. کنعان یاد رکھ نام, یہ کل پوچھوں گا میں. تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کنعان. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے تو بھی آجا سوار ہو جا کیونکہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا. تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا میں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہنے لگا ابا میں پہاڑ پہ جا کر بیٹھوں گا اور پانی کی ساتھ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اللہ کا کرنا ایسا پانی کا جو عذاب آیا تھا وہ پہاڑوں سے اوپر چلا گیا کیونکہ آسمانوں سے بھی پانی آ رہا ہے, زمین سے بھی بول رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی کہ اللہ میرا بیٹا یہ میرے گھر والوں میں سے ظاہر سی بات ہے اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ایمان لائے ان کو اور میرے گھر والوں کو آپ بچائیں گے. یہ آپ نے وعدہ کیا تھا. تو اللہ نے فوراً نوح علیہ السلام سے فرمایا تمہارے گھر والوں سے مراد یہاں مسلمان. گھر والوں سے کون مراد ہے؟ مسلمان ہے اور وہ لوگ ہیں جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں. اور یہ تمہارا بیٹا تو کافر ہے, اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے, لہٰذا اس کے مشرک ہونے نے اس کے ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹا جو وقت کے نبی کا بیٹا ہے وہ اس طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور اس کو تباہ بنا دیا. کیا بات نکلی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو وقت کے نبی کا بیٹا بھی ہے تو اس کو صرف نبی کا بیٹا ہونا اس بات سے نہیں بچا سکتا کہ وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو. وہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہے گا. بچنے کی ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہوا ایمان والا. اس کو اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5 بلکہ 7 انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا. طرح طرح کی عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح ایک قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم. شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا ان میں ایک بیماری پائی جاتی تھی, ایک دھوکہ دہی اور خیانت کرنے کی. اور وہ کیا تھی؟ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بیماری بہت عام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے مدین کے علاقے کا نام ہے, یہاں یہ آباد تھی. لیکن ان کی بیماری کیا تھی؟ یہ جب ناپ تول کرتے تھے نا, کاروبار کرتے لوگ دھندا مارکیٹ میں, ناپ تول جب کرتے تھے تو کاٹا مارتا تھا. یعنی جب گراہک آیا ان کے پاس کوئی چیز خریدنے تو جب گراہک کو کوئی چیز دینا ہوتا تھا تو تول کر دیتے ہم لوگ عام طور پہ, تو اس میں کاٹا مارتا تھا, یعنی کمی کر کے دیتے تھے. اور سامنے والے کے پاس سے اگر کوئی چیز لینا ہوتا تھا تو کاٹا زیادہ بڑھا کے لے آئے. یہ برائی تھی. شعیب علیہ السلام کو سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانی یہ قوم. بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت قسم کی ایک آواز, ایک چیخ کے ذریعے سے ان کی تباہ و برباد کر دیا. اور ان کے گھروں میں ایسے اندھے منہ پڑے رہے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں. ایسے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ہلاک ہوا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کتنے ایسے ہیں جو بے دیانتداری سے اور دھوکہ دہی سے آج کاروبار اور تجارت سے, اور پھر رونا روتے ہیں کہ یار مولانا ہمارے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی, اتنا کما رہے ہیں, دن رات بھاگ رہے ہیں لیکن پیسہ ہاتھ کو اور بولتے پیچھے پیسہ پڑ ہی نہیں رہا.
पीछे पैसा कैसे पड़ेगा? जब आप लोग धोखाधड़ी से तिजारत कर रहे हो तो कैसे बरकतें अल्लाह सुनाए? और यही हाल था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, तो मानी नहीं, फिर अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 12वें पारे में एक सूरत नाज़िल फरमाई है, सूरह यूसुफ के नाम से, क्योंकि इस पूरी सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। क्या बोलते हैं भाई? और ये वाकई में सुनने के और उस पर अमल करने के लायक ये सारी तफसीर इंशाल्लाह रही, और एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है। इसको आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इस सूरत का नाम इस वजह से सूरह यूसुफ रखा गया है, सारी सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे किस्सा है। और आपको मालूम होना चाहिए कुरान करीम की ये वाहिद ऐसी एक ही सूरत है जो एक टाइम में पूरी सूरत नाज़िल हुई है। समझ रहे बात? बहुत सारी सूरत है ना, कितनी सूरत है कुरान में? पूरे कुरान कितने पारे हैं? कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। सूरह कितने हैं? नहीं मालूम। 114। देखो ये हमारे पास पढ़ने आते हैं इसलिए उनको मालूम है इंशाल्लाह। 114 सूरतें हैं, तो 114 सूरतों में से कोई भी सूरत एक साथ पूरी नाज़िल नहीं हुई। सूरह यूसुफ एक साथ बैक वक्त नाज़िल हुई। इतनी बड़ी सूरत है यार, तकरीबन मिनिमम आधे पारे के लगभग ये सूरत है। तो सूरह असल में ये सूरत क्यों नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों नाज़िल हुई? असल में यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि जो बनु इसराइल थे पहले फलस्तीन में रहा करते, फलस्तीन में, तो फलस्तीन से मिस्र कब गए, किस वक्त फलस्तीन से मिस्र जाकर, यानी इनकी शिफ्टिंग कब हुई फलस्तीन से मिस्र? ये सवाल किया, और सवाल करने का मकसद ये था क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका जवाब नहीं होगा तो हम उनको झुटलाएंगे और बोलेंगे तुम नबी नहीं है, ये मकसद था। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन क्या किया, पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, और इस पूरी सूरत में बताया गया है कि बनु इसराइल फलस्तीन से मिस्र कब गए और किस तरह, ये तमाम चीज को इस सूरत में बयान किया। समझ में आ गई बात? तो अब ये सूरत में चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, तो इसी मुनासिबत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत यूसुफ के दरमियान कुछ चीजें ऐसी जो मुश्तरक है, जो कॉमन है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद और जलन की बुनियाद पर बहुत तकलीफें पहुंचाई, यहाँ तक कि उनको कुएं में भी डाला, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का ने बेइंतहा तकलीफें पहुंचाई, लेकिन बिलाखिर 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब हुए और कामयाब हुए। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का फतह होने के बाद तमाम मुशरिकीन मक्का को माफ कर दिया, उनसे भी बदला नहीं लिया। ये कॉमन चीजें उनमें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद इसके इब्तिदा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को अल्लाह ने बयान किया है। वो क्या ख्वाब था? अल्लाह फरमाते हैं, इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबन वश-शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब से क्या फरमाया, ऐ अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा है मैंने? ख्वाब। और ख्वाब में मैंने देखा है रअयतु 11 कौकबा, मैंने 11 सितारों को देखा है और एक चांद और एक सूरज को देखा है जो कि मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरे आगे झुके हुए। ये ख्वाब किसने बताया? हजरत यूसुफ ने बताया अपने वालिद हजरत याकूब को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर जानते थे, यानी इस ख्वाब का क्या मतलब है उसको जानते थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर समझी और बताया कि 11 सितारों से मुराद हजरत यूसुफ के 11 भाई होंगे और सूरज और चांद से मुराद उनके वालिदैन, उनके माँ बाप होंगे और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और जो उनके हजरत यूसुफ के फर्माबरदार होंगे, उनकी कहना माने। ये इसकी ताबीर उन्होंने बताई। चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, एक बीवी से 10 बेटे थे और दूसरी बीवी से 2 बेटे थे, हजरत यूसुफ और बिन्यामीन, जो कि हजरत यूसुफ के सगे भाई थे। और जो 10 भाई थे वो कौन से भाई थे? सौतेले। फिर क्या हुआ आगे? अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा। हजरत यूसुफ ने जब अपने अब्बा को ख्वाब बताया, हजरत याकूब को, तो अब्बा ने क्या जवाब दिया? अब्बा जवाब देने लगे कि बोले कि बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बयान कर। क्या फरमाया? ये जो ख्वाब है भाइयों के सामने मत बताओ, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे भाई तुम्हारे सौतेले भाई होने की वजह से उनसे जलने लगे।
یہ ہوتا ہے معاشرے میں, سماج میں, سوسائٹی میں ہوتا ہے عام طور پہ. ابھی آج کا تو ماحول ایسا ہے سگے بھائیوں میں نہیں جنگی, سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہے, سوتےلے بھائیوں کی تو کیا پوچھنا کیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے سوتےلے بھائیوں میں برائیاں ہوتی, دشمنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوتےلے بھائی ہیں, اس وجہ سے وہ جلیں گے, حسد کریں گے, لہذا تم اپنا خواب بیان مت کرنا بھائیوں کے ساتھ. آگے وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے. یا تو اسی وجہ سے انہوں نے حسد کیا, محبت کرتے تھے بول کے ہم سے زیادہ, اور پھر اس وجہ سے کہ انہیں کسی طریقے سے حضرت یوسف کا خواب معلوم ہو گیا, اس وجہ سے وہ کیا کرنے لگے, حسد کرنے لگے, جلنے لگے حضرت یوسف سے. اور وہ کہنے لگے ہم تو طاقت میں بھی زیادہ ہیں, تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں, تو ابا کو سپورٹ ہم زیادہ کرتے ہیں, اس لیے محبت بھی ہم سے زیادہ کرنی چاہیے ابو کو. کیا کہنے لگے, تعداد میں ہم زیادہ ہیں, 10 ہیں, ہم طاقت بھی ہماری زیادہ ہے, اور ابا کو سپورٹ بھی ہم زیادہ کریں گے, لہٰذا ابا کا یوسف سے محبت کیوں کرتے ہیں زیادہ, ہم سے کرنا چاہیے. اس وجہ سے ان میں کیا آ گئی, حسد آ گئی, جلن آ گیا. پھر کیا ہوا آگے, اب جب جلن آتا ہے دل میں, کسی کے بارے میں حسد آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کسی طرح سے کیا کریں, نقصان پہنچائے. اور یہی کچھ ہوا حضرت یوسف کے ساتھ. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. اب 10 بھائی مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کو قتل کریں یا کنویں میں ڈالا. تو ان 10 بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا, اس کیا نام تھا, اس نے کہا کہ بھائی قتل مت کرو, کنویں میں ڈال دیں, زیادہ پریشانی نہیں ہوئی میرے, قتل کریں گے تو ڈائریکٹ جان جائیں گے نا. تو بڑا بھائی میں کیا ہوتا ہے, عام طور پہ محبت ہوتی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی ہوتی کہ نہیں. حیات بھائی, یہ حیات بھائی ہمارے بڑے ہیں, چھوٹے ان کے بھائی ہیں, تو ان کی محبت ہے کہ نہیں آپ کے دل میں. ظاہر سی بات, اللہ نے ایک فطری چیز رکھی ہے, کوئی بھی اگر بڑا بھائی ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس کے دل میں جو ہے ایک جذبات رہتے ہیں, محبت میں. لیکن وہ جذبات شادی تک نہیں, شادی ہو گئی اگر بھائیوں کی, اس کے بعد پھر جو آتی ہیں عورتیں ہیں, پھر تو ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. پھر بڑا بھائی بھی الگ ہوتا ہے, درمیانی بھائی بھی الگ ہوتا ہے, چھوٹا بھائی بھی الگ ہوتا ہے. برکت رہتی ہے عورتوں میں, اللہ بچائے تمام گھروں کو اس سے, لیکن یہ ہوتا ہے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی ماریں گے نہیں, کنویں میں ڈالیں گے, اور والد سے کہیں گے ہم گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور پھر کیا ہوا, اتنا مشورہ ہوا ان کا, ماریں گے نہیں کنویں میں ڈالیں گے. اور پھر ابا کے پاس آئے, حضرت یعقوب کے پاس کہنے لگے ہم گھومنے جانا چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب ٹھیک ہے, والد صاحب نے دے دیا ساتھ میں. اب لے جا کر جو ہے مشورے کے مطابق جیسا ایگریمنٹ ہوا تھا, ان کا مشورہ ہوا تھا, کنویں میں ڈال دیا. اب رات کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہوئے 10 بھائی, اور کیا کہہ رہے ہیں, ایکٹنگ بھی دیکھو کیسی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے, اور ان کا کرتا نکال دیے پہلے سے, اور جو ہے اس پر خون مین لگائے کسی چیز کا, اور روتے ہوئے رات کے ٹائم آ رہے ہیں کہ ابا ہم نے جو ہے یوسف کو وہاں چھوڑا تھا اپنے سامان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے, ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو پھاڑ دیا, اور یہ دیکھو پروف کے طور پر اس کا شرٹ جس کو خون لگایا. یعقوب علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے وقت کی سمجھ گئے اصل بات کیا ہے, یہ معاملہ ہوگا اتنا. جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, قافلے جاتے ہیں نا, پہلے چلتے تھے, تو ان کو پانی کی ضرورت تھی, اور وہ اسی اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی کنویں کے پاس گئے جس کو حضرت یوسف کو ڈالا گیا. انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا, ڈول ہوتا تھا تو گھڑا ٹائپ ہوتا ہے گاؤں میں, تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر واپس اوپر نکلا اللہ کی. اب بھائی قریبی تھے, پاس ابھی دور نہیں گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے پانی نکالنے والے تھے, اس میں تو حضرت یوسف نکل کر آئے, اور بھائی دور نہیں گئے تھے, انہوں نے دیکھا تو واپس پلٹ کر آئے, اور کہنے لگے کہ آزا غلام, کہنے لگی ہمارا بھگوڑا غلام ہے, ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں, یعنی ہمارا غلام ہے بھاگ کر گیا تھا, ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو 40 یا 20 درہم میں انہوں نے فروخت کیا. کتنے درہم میں, 40 یا 20 درہم میں. اب قافلے والے لے لیے 40 یا 20 درہم میں, اور لے کر کہاں گئے, مصر. کہاں گئے بھائی, مصر. اللہ کی پلاننگ دیکھو کیسی ہے جی صاحب. اب وہاں خریداری لگی ہے, بازار لگا, منڈی لگی ہے انسانوں کو. اب وہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا, بلکہ مصر کا بادشاہ.
PM क्या होगा सिर्फ को वजीर आजम, ठीक है। اس نے خرید لیا اور مصر کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت بڑی صفت والا لڑکا لگ رہا ہے۔ یہ یہاں تک معاملہ ہوا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا، وہ بھی مصر کے بادشاہ نے خریدا، اور پھر وہ لے جا کر اپنے محل میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بتائیں گے، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر الدعوانا الحمد للہ۔